ہر خطبے میں اپنی باتوں کو بدلتا ہوں، دماغ پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ پلٹ کر وہی باتیں آپ کے سامنے نہ آئیں۔ اس لیے ہر خطبہ جمعہ کے موقع پر جب حالات حاضرہ پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تو باتوں کو بدل کر، مثالوں کو بدل کر، قرآن کریم کی آیات کو لے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بار بار 6 دسمبر یا دسمبر کا جب کبھی مہینہ آتا تو بابری مسجد کا مسئلہ 1-2 خطبہ جمعہ کے موقع پر اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کرتا تھا کہ بابری مسجد واپس لی جا سکتی ہے، لیکن ہم اپنے طریقے سے نہیں لے سکتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ تمام کا تمام طریقہ موجود ہے۔ اگر اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے تو جس طرح مسجد الحرام مسلمانوں کے ہاتھ میں کئی ہزار سال کے بعد میں بتوں کو صاف کرتے ہوئے واپس آ گئی اور آج تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قبضے میں ہیں، اسی طریقے سے بیت المقدس بھی، بابری مسجد بھی مسلمان واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کئی دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے، قرآن کریم سے اٹھا کر بنی اسرائیل کے ذریعے کئی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے کہ کتنی آسانی کے ساتھ بابری مسجد ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے، لیکن جب تک اسے پریکٹس میں نہ لایا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے میں بار بار ایک مثال رکھتا تھا، اگر آپ کے پاس آم کی ایک گٹلی ہے اور آپ اس سے پھل لینا چاہتے ہیں اور پھر اسے سجا کر ایک شیشے کے گلاس میں اسے ایک میز پر سجا کر رکھ دیتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جائیں، کیا آپ کو اس کے نتائج، اس کے ریزلٹس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے ایک سنت اللہ نے مقرر کی ہے، زمین میں ڈالا جائے، اسے کھاد دی جائے، پانی دیا جائے، اس کی نشو و نما کے سارے ساز و سامان، اس کی ضروریات وقتاً فوقتاً بتدریج اس تک پہنچائی جائے، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے کچھ سال گزرنے کے بعد میں۔ تو اس کے لیے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ چلیے اب متھرا یا گیان واپی، تاج محل، قطب مینار وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مساجد وغیرہ، بہت ساری مساجد کا مسئلہ اب مسلمانوں کے سامنے پھر سے یعنی ایک خطرہ بن کر ہمارے سروں کے اوپر منڈلانے لگا ہے۔ وہی کہانی جو بابری مسجد کے ساتھ شروع ہوئی تھی کہ وضو خانہ یا مسجد کے اندر ایک مورتی رکھ دی گئی، یہاں پر بھی وضو خانے کے اندر شیولنگ کا دعویٰ کر دیا گیا کہ یہاں پر شیولنگ ہے، اس طریقے سے یہ ایک پرانی مندر ہے۔ چلیے ان تمام کی تمام باتوں میں پڑے بغیر میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کے کچھ حوالے اٹھا کر کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کس طریقے سے کس مقام پر بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے اپنے ریزلٹس دیتا چلا جاتا ہے، اور جو قوم اسلام کے اس نظام کو چھوڑ کر اجمی نظام کو اسلام سمجھ کر قبول، میں نے کیا بات کہی یاد رکھیے، اجمی نظام تعلیم کو کہیے یا اجمی تعلیم و تربیت کو نظام سمجھ کر جو قوم لے لے، جو کئی صدیوں پہلے ایک سازش رچائی گئی تھی، اس سازش کے جال میں پھنس جائیں تو اس کے نتائج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے آئے، وہ نتائج آج کے دور میں ہمیں ملنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جیسے اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اس کے لیے میں نے دلائل آپ کے سامنے کئی مرتبہ پیش کیے۔ اسلام کا ماننے والا مسلم ہوتا ہے، اور مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے سرنڈر کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اپنا سر تسلیم قم کر دے اللہ کے آگے۔ اللہ کے آگے سر تسلیم قم کرنا کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب کو مان لے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنے۔ تو اسلام کائناتی دنیا میں بغیر کسی فساد کے
بغیر کسی یعنی اللہ نے جو نتائج اس کے لیے مقرر کیے ہیں کئی ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے. آپ کائناتی اگر دنیا میں دیکھیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سوائے انسان کے، انسان اور جنات کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی انہیں ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، جانور ہے، درخت ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، ان گنت چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، انہیں ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا. تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام پر ہیں، مسلم ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری میں رتی برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس لیے جو ریزلٹس اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ریزلٹس دیتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 2-3 جمعہ پہلے ہی رمضان المبارک کے موقع پر میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی کہ سورج چاند اپنے اپنے وقت پر آتے اور چلے جاتے ہیں. ہزاروں سال سے ان کو جو ذمہ داری لگائی گئی ہے یہ ذمہ داری بخوبی نبھاتے چلے جا رہے ہیں. اسی کے ذریعے تو ہم کئی ہزار کئی سو سال پہلے کا بھی کیلنڈر تیار کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ آنے والے 20 سال کے بعد میں سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، اس مقام پر ہوگا، اتنے گھنٹے کے لیے ہوگا. وہ اس لیے یہ جو مدار میں گردش کر رہا ہے اس کی گردش سے اندازہ لگا کر کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ اپنی گردش میں تھوڑی سی کمی یا تھوڑی سی زیادتی لے کر نہیں آتے. تو یہی ان کا اسلام ہے. تو مسلم کا بھی کام یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے مطابق یہ زندگی گزارتا چلا جائے. اب اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس دنیا کے اندر آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے اور اسلام کے ریزلٹس جو ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، آخری دنیا کے ختم ہونے تک اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیے ہیں وہ تمام کے تمام آ کر ایک کے بعد ایک آ کر وہ آ کر رہیں گے، قیامت تک پورے ہو کر رہیں گے. مسلم بھی اسے مانیں گے، غیر مسلمین بھی اسے مان کر رہیں گے. اب اس کے لیے دیکھیے آپ حضرت آدم کے بعد میں آپ یہ کہیے کہ کبھی یہ اسلام سست رفتار ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرکت دی تو تیزی کے ساتھ یہ پھیلنے لگا. پھر ابراہیم کے بعد کبھی موسیٰ آئے تو اسی طریقے سے یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ آپ کو دیا ہے یہ ایک نظریہ ہے. میں یہ بات ہمیشہ آپ کے سامنے، ایک آئیڈیالوجی ہے یہ کلمہ صرف زبانوں پر ورد کرنے کے لیے نہیں دیا گیا کہ یہ کلمہ ورد کر لے جنت لے لے. یہ پاک کلمہ کے تقاضے آپ کو پورا کرنا ہے. تو وہ صحابہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کلمہ کو سنا ہے، انہوں نے اس کلمے کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، ایک نظام کے طور پر بڑے ہی غور اور فکر کے بعد میں اس کلمے کو انہوں نے قبول کیا ہے. ایسا نہیں کہ کلمہ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کچھ معجزات ہوتے ہوئے، میریکلز ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، ایک ما فوق الفطرت شخصیت آپ کے سامنے آ گئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ایک طلسماتی دنیا بنتی ہوئی اپنی نظروں کے سامنے دیکھی، جو کبھی انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کبھی ان کے یہاں پر جانور آ کر بات چیت کرنے لگ جاتا ہے، کبھی ممبر بات چیت کرنے لگ جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. صحابہ کرام نے بڑا غور اور فکر کیا ہے. ان کے سامنے روما کا ایک نظام مملکت ان کے سامنے موجود تھا، ان کے سامنے ایران کا نظام مملکت ایک موجود تھا. لوگوں کی غلامی،
سرمایہ دارانہ نظام، سیاست کا ایک الگ نظام، سلیوری کا ایک الگ نظام، باندھیوں کا ایک الگ نظام، بڑے چھوٹے کا ایک الگ نظام، گورے کالے کا نظام، عرب عجم کا نظام، شخصیات کے اندر اس طریقے سے کوئی مساوات نہیں، یہ ساری چیزیں تھی۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ کلمہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر اس نظام کو قبول کیا کہ یہاں پر ہر ایک انسان کو برابری ملنے والی ہے، قبول کر لیا۔ ابو بکر نے قبول کیا تو اس حیثیت سے قبول کیا، میری بات کو آپ غلط مت مانیے، دلیل کے طور پر، صداقت کے طور پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر عرب کے قبائل مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے تدبر کیا، تفکر کیا، قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پیش کرتے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ قبول نہیں کر لیا، بلکہ یہ بہرے اور گونگے بن کر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ بڑے غور اور فکر کے بعد میں، قبول کرنے کے بعد میں ہمیں دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، اور قبول کرنے کے بعد میں جو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، جو نقصان، جو قربانیاں ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے دینی پڑے گی، کیا ہم اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے اس آئیڈیالوجی، اس نظام زندگی، اس نظام سیاست، اس نظام معاشرت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ انہوں نے معجزات کو دیکھ کر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، فرق صرف میرے اور تمہارے بیچ میں یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس وحی کو لے کر میں کیا کرتا ہوں، یہی قرآن میرے لیے اس کائنات کی ساری چیزوں کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ ہاں یہ بات یقیناً حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا میں انکار نہیں کر رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی دیے گئے، لیکن ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تھا، رہے گا، وہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرے اور تمہارے بیچ میں فرق یہ ہے کہ مجھے وحی دی جاتی ہے۔ یہ وحی کھولتے اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سامنے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے۔ اب جب آیات پیش کی جاتی تو ان کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا، دھیرے دھیرے لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے۔ ان کی کیفیت، انہیں میراث میں اسلام نہیں ملا تھا، بڑے غور اور فکر کے بعد میں یہ اسلام کو قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو جنہیں میراث میں اسلام یا کوئی جائیداد، کوئی چیز نہیں ملتی، یہ بڑی قدر کرتے ہیں جو اپنی محنت سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو السابقون الاولون قرآن کریم میں کہا گیا۔ وہ السابقون الاولون قرآن کریم میں انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ جس وقت اسلام کو طاقت میں لانے کے لیے روم اور ایران کی طاقتوں کو توڑنے کے لیے مال کی ضرورت تھی، جانوں کی قربانیوں کی ضرورت تھی، اولاد کی قربانیوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت میں السابقون الاولون نے اپنا مال اس اسلام کو غالب کرنے کے لیے قربان کیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام کے تمام باطن ادیان پر غالب آ جائے۔ اس کے لیے السابقون الاولون نے بے انتہا محنت کی ہے۔ اب اس محنت کا نتیجہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اب آپ نظر ڈالیے۔ مکہ کی زندگی میں سوائے چند اشخاص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ لوگ ہاتھ نہیں آئے،
لیکن مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان تو زیادہ نہیں ہوئے، لیکن کچھ اور قبائل یعنی مدینہ کے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہیں پر منافقین، یہودی اور دوسرے بھی یہاں پر موجود تھے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کے بیچ میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا۔ ان کی تعلیم اور تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک فتح مکہ کے بعد میں، صلح حدیبیہ کے بعد میں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً عرب میں اسلام بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیل چکا تھا۔ اب یہیں پر اللہ رب العالمین، اب آپ دیکھیے تعلیم اور تربیت کا ایک سلسلہ مکہ کی سرزمین میں تھا، محدود صحابہ کرام، ایک صحابہ کی محدود جماعت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے ان کی تعلیم اور تربیت کر رہے تھے۔ یہ بڑھ کر مدینہ کی طرف گیا، کچھ لوگ زیادہ ہوئے، اللہ کے نبی تعلیم اور تربیت کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں جب یہ تمام عرب کے اندر پھیل گیا، اب اللہ کو کہنا پڑا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، اے نبی کہہ دیجئے کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، وہ اس لیے کہ تمہارے اندر اخلاق اور کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اخلاق اور کردار کی تبدیلی تمہارے اندر جب آ جائے گی تم دعویٰ کرو مومن ہونے کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت مجھے یاد آئی جو سورہ انفال میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی اس آیت میں فرمایا، لا یستوی منکم من انفق، کہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے من انفق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور جہاد کرے، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا، قربانیاں دی، اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ کی راہ میں لگا دی، اللہ نے فرمایا کہ یہ اور فتح مکہ کے بعد میں جو مسلمان ہوئے یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ اس لیے کہ اب اسلام تو عرب کی سرزمین پر پھیل چکا ہے، تو اس لحاظ سے لوگوں کی اکثریت اور اسلام کی طاقت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے تھے۔ تو جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اخلاق اور کردار، کوالٹی سوسائٹی کے اندر پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں معیار نہیں بنتی، یہ چیزیں معیار نہیں ہوتی۔ اور السابقون الاولون کے سامنے جو چیز معیار تھی اسلام اور کلمہ طیب کے ساتھ، وہ کوالٹی، شخصیت بنانا، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکال کر اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر اچھائی پیدا کر دینا، یہ چیز کس کے اندر تھی؟ السابقون الاولون کے اندر موجود تھی۔ اللہ کو کہنا پڑا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جب انسان با کردار با اخلاق بن جاتا ہے تو قرآن ہر جگہ پر زمین پر خلافت کے لیے اور باطل ادیان پر غلبے کے لیے اس چیز کو شرط بنا دیتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے، انہیں زمین میں خلافت دے کر رہے گا جس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ، میں آپ کو معیار آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جب ایمان قلب میں اتر جاتا ہے تو انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو نہ صرف وہ ہندوستان پر 850 سال حکومت کرتے ہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک پر حکومت کرنے والے وہ بن جاتے ہیں۔
وہ اقلیت میں رہنے کے باوجود ان یکم منکم 20 یغلبوا 200 ان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000، اگر تم 20 رہو گے ایمان والے، با اخلاق، با کردار، تو 200 پر تم کو اللہ رب العالمین غالب کر دیں گے۔ سورہ انفال کی آیت 1000 رہو گے تو 2000 پر تم کو اللہ رب العالمین غالب کر دیں گے۔ ایمان صرف نہیں، اعمال صالحہ، قلب میں اترنے والا ایمان، قلب میں اترنے والا ایمان انسان کے اعضاء کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اقوال کے ذریعے، زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کی معاملت داری، اس کا لین دین، والدین کے ساتھ تعلقات، بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات۔ اسلام اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کوالٹی والے افراد ہیں، ان کی یہ کوالٹی اب کچھ ہی دنوں میں انہیں غالب کر دے گی۔ میں نے کیا بات آپ کے سامنے رکھی، اسلام پھیلنا شروع ہوا اور تربیت کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے ساتھ ہی ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ ہندوستان کی سرزمین میں 20 کروڑ 30 کروڑ مسلمان بنا کسی خلیفہ کے رہے۔ پھر بابری مسجد جائے گی، مترا کی عیدگاہ جائے گی، گیان واپی مسجد جائے گی، یہ ساری چیزیں جائے گی۔ میں اسے پریکٹس میں لانے کے لیے زور دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں؟ ہندوستان کے 20 کروڑ 30 کروڑ مسلمان بنا کسی خلیفہ، بنا کسی امیر کے رکھے، یہی حال ہوتا رہے گا۔ ہماری نمازیں ہمیں کچھ ساتھ نہیں دے گی، اللہ کی کبھی مدد نہیں آئے گی۔ کیوں؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 اٹھا کر دیکھ لیجئے، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل سے، اب بنی اسرائیل نہیں بنی اسماعیل سے رکھیا، یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تو بنی اسماعیل سے بھی یہی وعدہ قرآن کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اے بنی اسرائیل اپنے بیچ میں 12 امیر مقرر کر لو۔ 12 امیر جب تم اپنے بیچ میں مقرر کر لو گے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، جب اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ امیر مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کو نظام زندگی بنا لو، اللہ کی کتاب سے حیات لو، اللہ کی کتاب کی روشنی میں چلنے والے بنو، اللہ کی کتاب کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنو۔ 12 امیر ہر ایک سوسائٹی میں ہونے چاہیے، ان 12 امیروں پر یعنی نقیبوں کا ایک نقبہ ہونا چاہیے۔ اس کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی، 12 میں ساری سوسائٹی کے افراد کو بانٹ دیا جائے اور ہر ایک غریب، مریض، یتیم، یسیر، مسافر، ان کی مدد کرنے کا ایک سسٹم بنایا جائے۔ ساری سوسائٹی ایک مکان کی مکین بنے، ساری سوسائٹی ایک خاندان کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرے، کوئی یتیم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے، کوئی غریب اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، کوئی فقیر اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھے، ایک جسم کے اندر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لے، ایک عمارت کی اینٹیں اپنے آپ کو بنا کر ایک مضبوط عمارت کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ یہ گزارشات کئی سال سے رکھ رہا ہوں یا نہیں، آپ بتائیں؟ نہیں، آپ کو خطبہ سن کے چلے جانا ہے، عمل نہیں کرنا۔ عمل نہیں کریں گے تو ریزلٹس کیسے ملیں گے آپ بتائیے؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 22 دیکھیے، جائے گی بابری مسجد، گیان واپی مسجد بھی جائے گی، دوسری مسجدیں بھی جائے گی، بعد میں یہ دعویٰ ہوگا ایک دن کہ یہ بارکس کی سرزمین ہے، یہ گٹا پہ جو مندر ہے اس کی زمین ہے، یہ ساری کی ساری زمینوں کو خالی کر کے چلے جاؤ۔ وقت آئے گا ایک دن، ایک کے بعد ایک۔ اس سے پہلے آئے تھے نا نوٹس بعض جنوں کے مکانات پر، یاد ہوگا آپ لوگوں کو؟ ہوگا ایسا۔ کمزوری ہے ہماری، ہم بنی اسماعیل نہیں، امت محمدیہ نہیں، ہم بنی اسرائیل بن چکے ہیں آج قرآن کی روشنی۔ وَقَالَ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، نماز صلاۃ قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے،
بھکاریاں پیدا کرنا نہیں گئے. 2-3 سال میں زکوٰۃ کے ذریعے فقیروں کو ختم کر کے دوسرا ٹارگٹ مکمل کرنا گئے. سوسائٹی کے اندر یونیورسٹیز کالجز کا ایک جال بچھانا گئے. لوگوں کی مدد کر کے انہیں اتنا طاقتور بنانا ہے کہ یہ بھیک کو شرمندگی سمجھے, بھیک مانگنے کو اپنے لیے ذلت سمجھے. ہر اس شخص کی نیت کو صاف کرنا ہے جو بیچ میں اپنے آپ کو رکھ کر اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے, اناج بانٹ کر وغیرہ وغیرہ. ہر اس شخص کو بیچ سے نکال کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈائریکٹ جوڑ دینا ہے. کوئی اگر کوئی چیز لے تو وہ اپنا حق سمجھ کر لے اور اللہ کی ملکیت سے لینے والا سمجھے. کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے, کسی کے سامنے شرمندگی سے کسی کے سامنے پیش نہ ہو. یہ بیچ کے افراد کو نکال کر پھینک دینا ہے. ایسا نظام قائم کرنا ہے جو نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قائم کر کے دکھایا. مدینہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, خلیفہ حضرت ابوبکر بنا لیے گئے. آزادی کے بعد سے آج تک کوئی خلیفہ ہمارا نہیں ہے. بہتر تو ہم سے اچھے وہ اسماعیلی شیعہ ہیں جنہوں نے اپنا ایک امیر مقرر کر لیا. نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے اندر ان کی مسجدوں پر کوئی بری نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں. ان کی عبادت گاہوں کو آج تک کسی نے ٹارگٹ نہیں بنایا. بڑی عزت اور شان کے ساتھ, مختصر سی ایک جماعت ہے یہ, بڑی عزت کے ساتھ ساری دنیا کے اندر زندگی گزار رہی ہے. ان کی مسجد پر کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا, بری نظر نہیں ڈال سکتا. لیکن سنی اہل سنت والجماعت دعویٰ کرنے والے, کتاب و سنت کے دعوے کرنے والے, ان کی مسجدیں نہ فلسطین کے اندر محفوظ گئے, ان کی مسجدیں نہ ہندوستان کے اندر محفوظ گئے, ان کی مسجدیں نہ بنگلہ دیش میں محفوظ گئے, ان کی عبادت گاہیں دنیا کے کسی ملک میں محفوظ نہیں گئے. ان کی لڑکیاں 30 کروڑ مسلمان رہنے کے باوجود بے پردہ کر دی جاتی ہے. انہیں یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. کیا بات ہے؟ کچھ تو مسئلہ ہے, کچھ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ برے نہیں, ہم برے ہیں. وہ خدا کے دین پر نہیں, ہم خدا کے دین پر نہیں ہیں. وہ اجمیوں کے دین پر ہم ہیں جو اجمیوں نے کئی صدیوں پہلے ہمیں دین بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا اور ایک اللہ کی کتاب سے ہمیں دور کر دیا. وہ دین پر جب تک رہیں گے یہ مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے. تو اسے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کے بعد میں ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا گیا اور پھر ایک فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ جانتے ہیں کہ ایران گیا, ایران کو ہرا دیا گیا, ایران اسلامی مملکت کے اندر داخل ہو گیا, روم کے بیشتر حصے صاف ہو گئے, اسلامی مملکت کے اندر داخل ہو گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کی حدود تھی, خلافت تھی. اس موقع پر حضرت عمر نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہائے افسوس, اگر اتنے علاقے ہمیں نہ ملتے تو اچھا ہوتا. آج اتنے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ چکا ہے. آج ہندوستان کی سرزمین, ہماری اپنی سوسائٹی میں اسکولز کالجز رہنے کے باوجود ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو لے کر ہم پریشان ہیں. اس وقت میں, محدود وقت میں حضرت عمر خلیفہ پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ نے سب سے پہلا کام کیا پتا ہے آپ کو؟ 1 لاکھ قرآن کریم کے نسخے آپ نے تیار کروائے اور مملکت کے تقریباً حصوں کے اندر روانہ کر دیے اور لوگوں کی, اجمیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک نظام آپ نے متشکل کرنے کا سلسلہ شروع کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ابو لولو ملعون کچھ ہی دنوں میں خراسان کی فتح کے بعد میں یہی ایرانی ہمارے اجمی بھائی سازشیں بنائی. پڑھے لکھے تھے, ہوشیار تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل چکا ہے, لہٰذا قیصر و کسریٰ دونوں چلے گئے. اب اسلام کو ہم شمشیر کے ذریعے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسلام کو اگر نقصان پہنچانا ہو تو ایک الگ طریقہ اختیار کیا جائے. پڑھے لکھے تھے, تاریخ کی پوری ذمہ داری اسلامی انہوں نے لے لی, روایات کی پوری ذمہ داری انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی کہ روایات ہم ہی راوی بنیں گے, ہم ہی روایات کریں گے, ساتھ کسی صحابہ کرام کے ناموں کو لگا دیں گے. یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور ایک اجمی اسلام کا سلیبس تیار کر کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا. حضرت علی کو قیصر و کسریٰ کی طرح ایک امام, اللہ کا ولی,
ان کے یہاں پر جو چیزیں تھی حضرت علی کے بارے میں گھڑنی شروع کر دی. حضرت علی کے بعد حسن حسین کے ساتھ جم گئے, حسن حسین کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ جم گئے, اور حسن حسین کے کربلا کے واقعے کے بعد میں تو ان کو اور شے مل گئی. اس کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہی ہوشیاری اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے ایک اجمی اسلام کو مسلمانوں کے بیچ میں پھیلا دیا. اور جو بھولے بھالے تھے ایران کے یا روم کے, ان کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی. یہ گھڑی صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. جیسے میں نے ایران اور روم کے جو بھولے بھالے افراد تھے ان کی کیفیت کیا بتائی؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, یہی ان کی کیفیت تھی. اور پھر یہ بات آپ کے سامنے رکھو, آج ہماری کیفیت بھی قالت الاعراب جو اللہ نے کہا ہے یہی ہماری کیفیت ہو چکی ہے. اللہ تو بار بار قرآن کے ذریعے کہتے ہیں قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. مت کہو مومن, مت کہو مومن, مت کہو مومن. ابھی تم صرف ایک سوسائٹی میں کچھ مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر تم صرف مسلمان بن چکے, تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی لا لو. صحابہ کرام نے جس طریقے سے تبدیلی لائی اپنی زندگیوں کے اندر, یہ انقلاب چلتا جا رہا تھا, لیکن حضرت عمر کے بعد میں آپ دیکھیے یہ انقلاب رک گیا. بنو امیہ سامنے آئے, بنو امیہ کو بے دخل کرنے کے لیے بنو عباس کا ساتھ یہی ایرانیوں نے دیا, اور بنو عباس جب آ گئے تو یہ اجمی اسلام کے بڑے بڑے یعنی خلافت کے بڑے بڑے عہدوں پر یہی فائز ہو گئے. یہی سلسلہ آج تک دنیا کے اندر چلتا آ رہا ہے. حضرت عمر کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے, بنو عباس کے بعد میں یہ خلافت منتقل ہوئی. بنو عثمان آپ جانتے ہیں, جس کا ایک ہمارے کون سا ملک ہے, وہ ایک ملک ہے مصر نہیں, ترکی کے ذریعے ایک سیریل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ آج کل کیا نام ہے اس کا, ارطغرل غازی, جو ایک سیریل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, ان کو خلافت دی گئی. پھر یہ سلسلہ 1924 تک چلتا رہا. 1924 کے بعد میں یہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو اب ہندوستان کے اندر کچھ تحریکیں اٹھی جسے ہم ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں. جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت, مولانا الیاس سامنے آئے, بریلوی سامنے آئے, شہید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یعنی اہل الحدیث یہ سامنے آئے. لیکن آپ دیکھیے خلافت کے مسئلے پر, ایک خلیفہ کے مسئلے پر کبھی ہم متحد ہوئے نہیں ہوئے. جب ہم ایک خلیفہ کے مسئلے پر متحد نہیں ہوں گے اور قرآن کے ذریعے اسلام کو لینے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہی کیفیت قیامت کے آخری دن تک کے لیے ہماری رہے گی. ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر مسئلے کا حل ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ اگر اسلام دنیا کے مسائل کو حل نہ کرے تو غیر مسلمین ہم سے سوال کریں گے کہ یہ کیسا نظام زندگی ہے کہ تمہارے اپنے مسائل کو حل نہیں کرتا تو ہمارے مسائل کو کس طریقے سے حل کرے گا. جب وہ تم کو اتنے مسائل کے اندر الجھائے رکھتا ہے کہ تم فرقوں میں بڑھتے ہو, ایک دوسرے کی مساجد اپنے لیے بند کر دیتے ہو, ایک دوسرے کو بیٹا اور بیٹی نہیں دیتے, معاشی مسائل تم نے اپنے حل نہیں کیے, سیاسی مسائل تم نے اپنے حل نہیں کیے, آپسی اختلافات کو تم نے اپنے حل نہیں کیا, تو ہمارے مسائل اسلام کس طریقے سے حل کرے گا؟ اگر اسلام ایک نظام زندگی ہے تو پھر ہماری ضرورت بنے گا ہمارے مسائل, پہلے تمہارے تمام مسائل کو حل کر دے تو ہم بخوشی اس نظام زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں قبول کریں گے بھائی وہ اسلام کو؟ آپ بتائیے. ہماری نمازوں کو دیکھ کر قبول کر لیں گے؟ 30 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے جا کر حج کرے تو کیا حاجیوں کی تعداد کو دیکھ کر وہ قبول کر لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کیے تھے.
سلیوری کا مسئلہ تھا یا نہیں؟ باندیوں کا، غلاموں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے حبشی غلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، قریش کے بڑے بڑے قبائل کے ساتھ صہیب رومی کو بٹھا دیا، حضرت بلال کو بٹھا دیا، دوسرے غریبوں کو بٹھا دیا، یتیموں کو بٹھا دیا، اور جب اللہ کے نبی نے ذری سی نگاہ ہٹائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا کہہ کر ڈانٹ دیا۔ جب ایک اندھا تمہارے یہاں پر صاف ستھرا ہونے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی تم نہ یعنی اپنی نظر کو ہٹا لیتے ہو، خبردار، ایسا ہرگز آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام کے تمام مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1450 سال یا 30 سال پہلے حل کیے، یہی دیکھ کر لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تھے۔ ہماری نمازوں کو دیکھ کر داخل نہیں ہوں گے۔ ہم جب مسائل اپنے بابری مسجد کا مسئلہ حل کریں گے، یہ نئی مسجد گیان واپی مسجد کا مسئلہ حل کریں گے، ہمارے معاشی مسائل حل کریں گے، سیاسی مسائل حل کریں گے، ہمارے طلاق کے مسائل حل کریں گے، تعلیم کے مسائل حل کریں گے، ایک کامیاب قوم کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا مسئلہ جب شروع ہوگا، حل کیجئے مسائل۔ حل کرنے کے لیے سننا، چلے جانا نہیں، بیٹھ کر غور و فکر کرنا، اسے ترتیب دینا، ایک ترتیب میں لانا، ایک نظام کو پہلے اپنی چھوٹی سی سوسائٹی، اپنے چھوٹے سے مکان، اپنی چھوٹی سی گلی، اپنی اس چھوٹی سی مسجد میں متشکل کرنا، لوگوں کو اس نظام کے ذریعے متاثر کرنا، لوگ فوج در فوج اس کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں تو پھر اسلام کے اندر لوگ داخل ہوں گے۔ یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ باتیں اور الگ الگ طریقوں سے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، 2-3 گھنٹے بھی آپ کے سامنے بول سکتا ہوں کس طریقے سے ہم دنیا کے سامنے اسلام کو منوا سکتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک ضروری اعلان ہے، 31 مئی کو ابو جیدی فنکشن ہال میں ایک بڑا بہترین پروگرام رکھا گیا ہے جو کیریئر گائیڈنس لیکچر یعنی انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ انٹر کے بعد میں وہ ڈگری کے اندر کیا کورس لے، تعلیم کس طریقے سے کون سا سلیبس اختیار کرے، اس مسئلے میں ابو جیدی فنکشن ہال میں صبح 9 بجے سے 10 بجے تک یہ لیکچر رکھا گیا ہے، اور اس اسپیکر اس کے ہمارے ایم اے حمید ہیں جو سیاست اردو پیپر سے جن کا تعلق ہے، اور لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے سپریٹ ارینجمنٹ کیا گیا ہے، یعنی پردے کا معقول انتظام رکھا گیا ہے۔ 9 بجے سے 10 بجے تک یہ پروگرام ہے، اور 10 بجے کے بعد سے یعنی 10:15 سے 11:15 تک سوالات اور اس کے جوابات دیے جائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد میں شادی خانے کے اندر کچھ کالجز والے، ڈگری کالجز والے وہاں پر تشریف رکھیں گے، جس کے ذریعے وہ نوجوان لڑکوں کی رہنمائی فرمائیں گے کہ کس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ تقریب نوبل ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے رکھی گئی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹیوزڈے ہے، منگل کا دن ہے، 31 مئی ہے، اور ابو جیدی شادی خانے میں نوجوان لڑکے، خاص کر ہماری مائیں، بہنیں، لڑکیاں اور نوجوان لڑکے تشریف لے کر جائیں، اس میں کافی آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔